السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وومنز ورک اینڈ ایکویلٹی کلاس 7th SST۔ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو عورتیں گھروں کا کام کرتے ہیں، ہاؤس ورک جو کرتے ہیں یا ہوم کا جو کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، تو اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو ریئل سینس میں یہ ورک سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ ان فیکٹ اف وی ایٹ دا ہاؤس ورک اینڈ ورک وومن ڈو آؤٹ سائڈ دا ہوم، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے کام کرنے کے باوجود دوسرے کے گھروں میں جا کے تو کام کرتے ہیں، یعنی دوسرے کے گھروں کا بھی کام کرتے ہیں۔ وومن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم گھروں کے باہر بھی کام کرنے میں صرف کرتے ہیں، یعنی ایک تو خود کے اپنے گھروں کا کام کرنا، پھر دوسرے گھروں کا کام کرنا، یعنی اس میں ان کو تھوڑا پیسہ بھی ملتا ہے، تو جس سے ان کا گھر کا جو ہے فیملی کا جو کھانا جو فیسلٹی ہے وہ اس سے اویلیبل ہو جاتی ہے، اس پیسے سے وہ اپنے گھر کو چلاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم آج جو پڑھ رہے ہیں وومنز ورک اینڈ ایکویلٹی، یعنی جو عورتیں جو کام کرتی ہیں اس کام کا یعنی برابری ہے مردوں کے کام کے ساتھ کہ نہیں ہے، یعنی مساوات ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی جو عورتیں جو کام کرتی ہیں اس کا اتنا ویلیو نہیں دیا جا رہا ہے جتنا ویلیو مردوں کے کاموں کو دیا جاتا ہے۔ مرد جو کام کرتے ہیں اس کی بہت سراہنا کی جاتی ہے، تو لیکن عورتیں جو کام کرتے ہیں اس کا ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دی جاتی ہے، اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ وومنز ہاؤس ہولڈ یعنی گھروں کا جو گھروں کے اندر کا کام کرتے ہیں، تو تب جا کے باقی جو گھر کے فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ جا کے ڈیوٹی جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھائی کرنے جاتے ہیں، جبکہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں کا کام کرتے ہیں، گھروں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، گھر میں صاف صفائی رکھتے ہیں، تب جا کے بچے اسکول جا سکتے ہیں، یا گھر کے جو میل جو ممبرس ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی جا سکتے ہیں، وہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے باوجود بھی اس کام کو اس کام کی سراہنا نہیں کی جاتی ہے اور ان کو رسپیکٹ اور عزت نہیں دی جاتی ہے۔ اب یہ کسی ایک فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک فیملی کا میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ لارجر سسٹم آف انیکوالٹی، اور اتنا ہی ہے اب نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یعنی عورتوں کے ساتھ یہ جو اس طریقے یہ نظریہ رکھنا، اس طریقہ کا سوچ رکھنا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یعنی ان ایکویلٹی ہے۔ اب مردوں اور عورتوں کے بیچ میں بہت بڑا فرق کیا جا رہا ہے، یعنی سماجی نابرابری جس سے کہتے ہیں کہ سماج میں مردوں اور عورتوں کے برابر نہیں مانا جاتا ہے، ان کے کاموں کو بھی برابر نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہیں یہ جو گھروں کا کام کرتے ہیں، عورتیں اسی لیے پیدا ہو گئی ہیں، ان کا کام یہی ہے، اب یہ اسی لیے جو پیدا ہوتی ہیں تو اسی کام کے لیے پیدا ہوتے ہیں، گھر کی صاف صفائی وغیرہ، مردوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، بیماروں کا خیال رکھنا، تیمارداری کرنا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں اسی لیے پیدا ہوئی ہیں، ان کا یہی کام ہے۔ تو لیکن اب جو ہے کہ اب اس میں ان ایکوالٹی ہے، یعنی نہیں کوئی برابری مردوں اور عورتوں میں نہیں کہ یہ سمجھا جا رہا ہے، تو اب کیا ہے، اٹ therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government۔ یعنی اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس سوچ کو بدلنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب گورنمنٹ کو اس پر ایکشن کرنی چاہیے، یعنی کچھ قانون بنانا چاہیے، کچھ لاز امپلیمنٹ کرنے چاہیے، جس سے عورتوں کی عزت بحال ہو جائے، عورت کا عزت جو ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے، ان کو جو کام کرنے، جو اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ان کو عزت نہیں ملتی ہے، ان کو مردوں کے برابر کھڑا کرنے کے لیے اب گورنمنٹ کو بھی کچھ لاز اور ایکشن کرنی چاہیے۔ ایز وی نو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایکوالٹی از این امپورٹنٹ پرنسپل آف اور کانسٹیٹیوشن، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں برابری دے رہا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کی دونوں کی برابر کی عزت کرنی چاہیے، تو کام کے بنیاد پر یا جنڈر کی بنیاد پر ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں کرنی چاہیے۔ دا کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ، یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، بینگ میل اور فیمیل، مرد ہونا یا عورت ہونا شوڈ ناٹ بیکم اے ریزن، یہ کوئی وجہ نہیں ہے ڈسکرمنیشن کی، یعنی کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اس بنیاد پر یا مرد ہونے پر یا عورت ہونے پر، میل یا فیمیل ہونے پر اس پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی مردوں کو ایک نظریہ سے دیکھا جائے،
اور عورتوں کے دوسری نظریہ سے دیکھا جائے کہ وہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کی جائے، زیادتی کی جائے، نہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بوتھ آر ہیومن بینگس، یعنی بوتھ میل یا فیمیل، عورت یا مرد سبھی انسان ہیں، اور سبوں کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ مرد میں مرد ہوں، وہ عورت ہیں، تو یعنی عورتوں کا سٹیٹس نیچے ہے اور مردوں کا سٹیٹس اوپر ہے، ایسا نہیں۔ اور کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دونوں کی ایک جیسی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے، بلکہ اس بنیاد پر ہمیں ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس کی یہ کوئی وجہ نہیں بننی چاہیے کہ اس وجہ بنے گی کہ وہی عورتوں کو پریشان کرنے کی کوئی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، یا کہ وہ فیمیل ہے۔ ان ریئلٹی ان ایکوالٹی بٹوین دا سیکسز ایگزسٹس، حالانکہ حقیقت میں یہ صحیح ہے کہ سیکسز جو ہے، یعنی میل فیمیل، یہ ان ایکوالٹی اس میں دیکھی جا رہی ہے اور ایگزسٹ بھی ہو رہی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہو رہا ہے، عورتوں کو نیچی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے از دیئر فور کمیٹڈ، یعنی گورنمنٹ کا یہ کمٹمنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈنگ دا ریزنز، ان کو یہ وجہ جو ہے، جو ریزنز ہے، جو عورتوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، ان وجوہات کو جاننا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، سو دیٹ ٹیکنگ پازیٹیو اسٹیپس، تاکہ وہ صحیح اور مثبت اسٹیپس، یعنی مثبت اقدام اس کے لیے اٹھائے کہ عورتوں کو اپنی عزت واپس، ان کی عزت اور ریسپیکٹ واپس دلانے کے لیے ان کو صحیح اقدام کرنے چاہیے۔ For example, it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls، یعنی چائلڈ کیئر، یعنی بچوں کو سنبھالنا، ان کو پالنا پوسنا، ان کو بڑا کرنا، یہ عورتوں کا کام ہی ہے۔ falls on women and girls، یا تو عورتیں ان کو سنبھالتی ہیں، یا جو گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ This naturally has an impact on whether girls can attend school، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اس لیے اسکول اٹینڈ نہیں کر پا رہی ہے، لڑکیاں گھروں میں ہی رہتی ہے، ان کو اسکول جانے کے لیے اس وجہ سے بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان لڑکیوں کو ان بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اسکول بھی نہیں جا پاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے وومین کین ورک آؤٹ سائڈ دا ہاؤس اینڈ واٹ کائنڈ آف جابس اینڈ کیریئرس دے کین ہیو، عورتیں گھروں کے باہر بھی کام کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے کیا جاب ہے، کیا اپرچونٹی ہے، ان کے کیریئر کے لیے باہر کیا مل رہا ہے ان کو سماج میں، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دا گورنمنٹ ہیز سیٹ اپ، گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، انہوں نے آنگن واڑیز بنائی ہے، چائلڈ کیئر سینٹرز بنائی، اسی وجہ سے گاؤں میں جو ہمارے ملک میں جو ولیجز ہیں، ان ولیج میں آنگن واڑی سینٹر اسی لیے بنائے ہیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کیئر کرنے کے لیے آنگن واڑی سینٹرز بنائے گئے ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، اس وجہ سے گھروں میں بند پڑی ہیں، وہ سکول نہیں جا سکتی ہیں، تو آنگن واڑی سینٹرز کی وجہ سے وہ لڑکیاں بھی سکول جا سکتی ہیں، کیونکہ آنگن واڑی اب چائلڈ کیئر کا سینٹر انہوں نے کھولا ہے، چائلڈ کیئر سینٹرز گاؤں میں کھولے ہیں، تو وہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے لاز بھی، کچھ قانون بھی اس معاملے میں، اس سلسلے میں بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ مینڈیٹری فار دیٹ ہیو مور دین 30 وومن امپلائز، کہ ہر ایک آرگنائزیشن جو ہے، چاہے پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے، گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ ایک مینڈیٹری بنایا ہے کہ ہر ایک آرگنائزیشن میں کم سے کم 30 عورتیں، یعنی 30 عورتیں ملازمہ ہونی چاہیے، یعنی جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن جو بھی کام کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو اگر 100 امپلائیز ہیں تو 100 میں سے